بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو عذاب موہین کے بارے میں بہت مختصر بتاؤں گی۔ عذاب موہین ہوتا کیا ہے؟ موہین کہتے ہیں نہ نظر آنے والی چیز کو، جو عام آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی۔ یہ بہت بصیرت رکھنے والے لوگوں جو ہوتے ہیں، جیسے انبیاء کرام، جن کی باطنی نظر ہوتی ہے، یہ انبیاء کرام کے پاس ہوتی ہے یا کامل ولی اللہ کے پاس۔ لیکن یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ہے، ان کے پاس بالکل نہیں ہوتی۔ یہ ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو بالکل عام بیٹھے ہوں گے، جو اس طرح کے نہ لیبل لگا کے بیٹھے ہوں گے، جو نہ دعویٰ کر رہے ہوں گے، کیونکہ ولی اللہ ہوتا ہی وہی ہے جو اس قسم کے دعوے کرتا ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی بصیرت ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ صرف دوسروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ عام لوگوں سے بھی بہت کمزور ہوتے ہیں۔ تو نمائشی یہ لوگوں کے پاس یہ بالکل نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب کیا ہوتا ہے۔ یہ عذاب اس دنیا میں انسان پہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ عذاب موہین، اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ عذاب موہین ان کو مل جاتا ہے۔ تو کیسے ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہی میں، آخرت میں تو ہوگا عذاب، بہت بڑا عذاب ہوگا، آخرت میں تو جہنم ہوگی، لیکن دنیا میں بھی عذاب موہین شروع ہو جاتا ہے کہ آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی انسان پہ جاری ہوتا ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتا۔ یہ عذاب انسان پر اس کی ساری زندگی جاری رہتا ہے، لیکن اس کو خود نہیں خبر ہوتی، دوسرے کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ لیکن جب انسان، یہ ہوتا کیسے ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پر یہ عذاب جاری و ساری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن نے عذاب موہین، نہ نظر آنے والے عذاب کا نام دیا ہے۔ یہ انسانوں پر اس طرح جاری ہوتا ہے کہ اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی پن محسوس کرے گا، پریشان رہے گا، اینزائٹی کا شکار رہے گا، اس کے پاس سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سب کچھ دیکھیں، سب کچھ ہے، سکون کیوں نہیں ہے اس کے پاس، اطمینان کیوں نہیں ہے اس کے اندر، خوف کیوں ہے، اینزائٹی کیوں ہے، وہ ڈپریشن کا شکار کیوں ہے؟ بظاہر تو وہ سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اس کو پریشانی ہے، اس کے پاس ہر وقت وسوسے ہیں، اس کو خوف ہے، اس کے خیالات بہت منفی ہو گئے، دوسرے ہر انسان سے وہ کٹ آف ہو کے رہ رہا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس کی وہ نیند نہیں آتی، وہ راتوں کو نیند کی میڈیسن لے کے بھی اس کو نیند نہیں آ رہی۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہی عذاب موہین ہوتا ہے، اور اس کا تعلق انسانی شعور سے ہوتا ہے۔ اب کن لوگوں کو وہ نہیں ہوتا؟ جو لوگ اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اس قسم کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ آپ دیکھو کہ جو لوگ اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہیں، بظاہر ان کے پاس بہت کم چیزیں بھی ہوں گی، آسائشات کم ہوں گی، وہ پریشان ہرگز نہیں ہوں گے اس بات پہ کہ ہمارے پاس کمی ہے، وہ بہت خوش ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ ان اولیاء، اور اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو بے خوف لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے، یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پہ بھروسہ ہے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رشوت کے ڈھیر ہیں لیکن وہ نہیں لے رہے، ہر بری چیز ان کے سامنے موجود ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں لگا رہے۔ وہ کس وجہ سے نہیں کر رہے؟ کہ وہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ اپنا دوست کہتا ہے، اولیاء اللہ کہتا ہے۔ تو جو لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہوتا ہے، نہ غمگین ہوتے ہیں، نہ یہ کسی عذاب کے دنیا میں ان کو عذاب نہیں ہوتا، اور آخرت میں تو نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قربت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک انسان اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کے زندگی بسر کر رہا ہے، تو وہ اس کیٹیگری میں آ ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے ولی ہوگا۔
ایک انسان جو انسان کو دوسرے انسان سے کٹ آف کرنے کے لیے قطع تعلق کرنے کا دے رہا ہے، بات کر رہا ہے، اس کو ورگلا رہا ہے اس قسم کی باتوں سے، وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایسے لوگوں کے پاس کبھی بھی جانا نہیں چاہیے۔ اور عذاب مہین سے وہی لوگ بچتے ہیں جو اللہ کی قربت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دے۔ شکریہ۔